اس واسطے ہر آستانے نو سلام ہے، مگر جڑے آستانے تے گل رسول اللہ دی عزت دی ہوے، میں نہ مولوی ہو اسلام ہے تے تواڈی عزت ہے، پیرو اسلام نال تواڈی عزت ہے، صوفی ہو عارف ہو تاجر ہو بزنس مین ہو، پھر آؤ دسیے پارٹیاں دے مقدمے لڑن دی بجائے، فرقیاں دے جھنڈے چاون دی بجائے، اپنے اپنے قائدین دی عظمتاں بیان کرن دی بجائے آؤ مصطفیٰ دے دین دی عظمت بیان کرو۔ اس دور دا مرد کلندر امام رضوی دس گیا مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے، لیکن آکھنا پوے گا کوئی گل باقی رکھے گا اور نہ چمن رہ جائے گا۔ میں مجبور نہیں کردہ پڑھو، میں نہیں آدھا ہاتھ چکو، لیکن دسو تے صحیح اماں دی لوری یاد ہے، کوئی گل باقی رکھے گا اور نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا۔ اور نیتن یاہو کتے تو بھی سن لے، اور نچن یاہو ڈبو تو بھی سن لے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جڑا مولوی اپنے نام لئی مریا مر گیا، اور محمد دے دین تے خادم رضوی طرح مریا او تر گیا، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن تساں دسنا ہے، میں دسنا ہے اپنے بچیاں نو اسلام دی عظمت نو تیزی نال، اپنے بدقسمتی نال نام نہاد کلمہ گو کمزور کرن وچ مصروف۔ کتے پروٹوکول اسی ہوراں دی کی گل کریے تھے، مولویاں تے پیراں دا پروٹوکول نہیں سا لیندا، ناراض ہو گئے ہو اجے کنا ایک پروٹوکول چاہیے دے، کتنی کتنی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، دنیا کو کیا بتانا ہے میرے پیارے۔ نئی نسل کو بغیرت کتوں نے یرغمال کر لیا، ٹک ٹاکر بن گئی دنیا، مائیں ناچ رہی ہیں، بہنوں کو نچایا جا رہا ہے، اور محراب و منبر آپس میں ایک دوسرے سے ماشاءاللہ دست و گریبان ہو کے، پھر ہر ایک کے دو چار چاہنے والے اپنے اپنے نعروں میں مصروف ہیں۔ اسلام دا مقدمہ کدو لڑو گے پیارے؟ جرا ناراض ہو گیا سمجھ لے میں انہوں ہی آکھے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اسلام کا مقدمہ سنا نہیں ہے انہیں کی رونا رو رہا سی ختم نبوت دا چوکیدار شجاعت علی مجاہد، اچھا وہ کافر نے آکھے، کاش میرے سامنے گل کردہ میں چیر کے نہ رکھ دیندہ دا کلیجہ، کہ آج تک تینوں نہیں پتا کتنی کمینی ماں ہے ہو، کتنی غلیظ ماں ہے جنہیں تینوں لوری دیتی لکھ دی لعنت تینوں پڑھامن والے تو آکے وہ کافر نے کمینے آ، تینوں اجے تک سمجھ نہیں آئی، لکھ لعنت اس کتے تے جنہیں تینوں اس کرسی تے بٹھایا، تینوں اجے نہیں پتا جنہوں آئین کافر آکے جا کافر نے مر گئے ہو، سامنے کہہ رہے ہیں کافر نے ایک کھت کے مار او دو پٹھے ہاتھ دی، او دے دند بار آ جائے میں انہوں پتہ لگے محمد دے غلامان الوا پہ ستے پہ لمحے پہ جو جدو اٹھو گے پھر گل کرانگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا تصور ہے، ظاہر ہے مجبور ہے، پھر بھی سلام انہا نوجوانانو، پھر بھی قانون دبوا کھڑکان، کوئی بات نہیں، مریا نال نہیں،
اللہم اغفر لحینا و میتنا. زندہ سے بات کر رہا ہوں. اجے بھی سانو انہاں نوں دسنا ہے ہاں. تسی دسو کوئی بندہ بڑا سونا جوان تے پیارا جوان آرمی دے جرنل دی وردی پا کے آوے سیول تے آکھے میں نو پیاری لگ رہی ہے, انہوں ہار پاؤ گے؟ پولیس نہیں پھڑے گی؟ بول مارتے چھڑو. او جرنل دی وردی پائی پھرے میں نو پسند ہے, پیاری لگ دیئے, انہوں کو جاکے گی گورنمنٹ؟ بولتے چھڑو. اچھا کوئی پولیس دی وردی پا کے آکھے میں نو کیونکہ پیاری لگ دی, کیوں پائی ہے بھئی؟ میں نو کیونکہ چنگی لگ رہی ہے. یعنی وردی کوئی پاوے پولیس دی آرمی دی اے تینو پسند نہیں, تے کوئی نبوت و رسالت دا دعویٰ کر کے ممبر تے آکے کرسی تے آکے میں نبی ہاں تے او دے بارے کوئی کچھ نہ بولے, ایڈا قوم نو بغیرت سمجھے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ یہ کوئی آسان معاملہ ہے جیڑا آئین نو نہ منے؟ میں نو کوئی مثال دے امریکہ وچ بندے آئین نو نہیں مندے تے انہاں دا تحفظ کرن, یورپ وچ انہاں دے بندے آئین نو نہ مننے نو تحفظ کرن. کیڈا پٹھی جئی تسی سمجھ لے کے بیٹھے ہو, او تواڈے آئین دے منکر تے تسی انہاں دے محافظ. او آندے نا سی مندے نہیں آئین نو. اسانے خدا را تھوڑا جی تے شکر ادا کرو کہ تواڈی ڈیوٹی بھی غلامان رسول دے رہے نے. اسا اتنا عرض کرنے یاد رکھو معاملہ اقلیت دا نہیں ہے. اس ملک سکھ میری گلی نے محفوظ, میرے محلے عیسائی محفوظ, میرے پنڈ میرے شہر ہندو محفوظ. تے پھر دنیا دے سامنے کتے طرح رونا کیوں روندے ہو کہ ہمارے ملک میں اقلیت محفوظ نہیں ہے؟ وہ پنڈ دس کتھے محفوظ نہیں ہے؟ اقلیت محفوظ ہے اس ملک, عیسائی محفوظ, ہندو محفوظ, سکھ محفوظ, بدھ مت محفوظ. او جیڑا تیرے آئین نو نہیں مندا او دے واسطے تے تینوں چاہیے دا سو ایکٹیو ہوندا تے تیریاں تریکھیاں نظراں محراب و ممبر وال پیندیاں نے. اے تے اللہ دا شکر ہے کہ الحمدللہ اے بھنگ چرس پی کے سکتا نہیں ہے, جاگ رہے ہیں. آندے بس اتھے رسول اللہ دی عزت تے عظمت دے معاملات وچ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا. لیکن اس یہ دسنا چاہنے کائناتی عالم نو محمد عربی دی غلامی تے عزت و ناموس دی بات ہے. آؤ ذرا انہاں نو سامنے رکھو جتھوں گل بگاڑی جاندی ہے. عالمی دنیا دا طوفان ہے اٹھیا کہ قرآن دی آیات دے بارے چ لوگاں نو کنفیوز کرو نہ ہو سکیا, احادیث دے بارے کنفیوژن پھیلاؤ نہ ہو سکیا. کیا جنہ شخصیات دی وجہ نال دین لوگاں تک منتقل ہو رہے, انہاں نو متنازع بنا دے. وہ عصر حاضر اندر و درندگی جہالت نال جڑیو لوگ اٹھے, کسے نے انہاں دے کردار تے عظمت تے رفت تے حملہ کرن دی کوشش کی ہے. اساں کیا یاد رکھو اے شخصیات اخباری نہیں نے, اے شخصیات جناب والا سیاسی نہیں نے, قرآنی لوگ نے, اے اندر بار دے نورانی لوگ نے. انہاں دا پوچھنے کسے جناب والا نشئی کول نہ پوچھو, کسے چرسی بھنگی کول نہ پوچھو, انہاں دا پوچھنے تے قرآن پوچھ کے دیکھو. اللہ فرما رہی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اچھا کہ مولا علی نو پوچھو, علی فرماندے نے ابو بکر جی یار بھی موجود ہے نبی کول, میرے جیا بھائی بھی موجود ہے نبی کول, لیکن میں ویکھیا ہے راتاں نو دنیا خواب گراں دیاں کروٹاں بدل دیے. اللہ دا نبی اٹھ اٹھ کے آکھ رہا ہوندا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے, عمر بن خطاب دے دے. اساں کیا پھر جناب والا بھنگیا چرسیاں کولو سرٹیفکیٹ لئیے, اگر کوئی پریشان ہوندا تے ہوندا رہے. اساں تے ہر دور چیگی نغمہ ترانہ اپنیاں نسلاں تک منتقل کیتا ہے کر دے رواں گے کہ کوئی سن کے
عظمت مراد نبی کی، کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی، اگر لڑکھڑائے جہنم جائے، اگر ذوق اجازت دے وہ آنکھیں دے، کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی، کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی، کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی، اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے، عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں، عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں، الگ جو بتائے جہنم جائے، ستے پیانو چھوڑ کے باقی آنکھوں، عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں، عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں، الگ جو بتائے جہنم میں جائے، عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے، اللہ جڑے ستے نے انہاں نو جنت عطا فرما، جڑے جاگ رہے نے بالا بچیاں نال زندگی مدینہ مکہ وکھا، اے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے، روایات جھوٹی کا لے کر سہارا، روایات جھوٹی کا لے کر سہارا، جو نفرت بڑھائے، زنا، شراب، ریاکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان چیزوں سے آپ دور نکل جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ کفر اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ مایوسی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی نسل لوٹنا چاہتی ہے شرافت، امانت، دیانت کے ماحول میں، وہ اس سے پہلے کہ ان کی نسل اس طرف بڑھے وہ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا میرا تاجر بے ایمان ہے، میں نہیں کہتا میرا بیوروکریٹس حرام خور ہے، میں نہیں کہتا میرے دور کا بزنس مین کم تولنے اور جھوٹ بولنے والا ہے، لیکن آپ اس کردار کو دنیا کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کی تعلیمات جو ان کی خواہش کے مطابق چینج کی گئی ہیں، وہ آسمانی صحائف کو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے تغیر اور تبدل کے ماحول سے، پروسیس سے گزارا کہ آج وہ مایوس ہو چکے ہیں، اس میں سے کوئی چیز اخذ کریں کیسے۔ لیکن آپ کے پاس وہ زندہ و جاوید کتاب ہے، آپ کے پاس وہ کتاب انقلاب ہے، آپ کے پاس وہ آفاقی پیغام ہے، آپ کے پاس وہ وحی الہی ہے، آپ کے پاس وہ اللہ کا حکم موجود ہے، جس کے لیے میں نہیں کہہ رہا مغرب سے پڑھ کے آنے والا، غیرت مند باپ کے ماحول کی تربیت میں پلنے والا، حضرت امام علی الحق کے قدموں میں لیٹی ہوئی اس سیدہ زہرا کی نکرانی کی آغوش میں پلنے والا، شیخوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اقبال بھی کہہ رہا ہے، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل نے، اس کتاب انقلاب کی طرف لوٹنا ہے۔ سنیو غلامان رسول، محمد عربی کے غلاموں، آپ
کی میری تربیت میں، تجارت میں، بزنس میں، سیاست میں، معمولات و معاملات زندگی میں کوشش کریں کہ اسلام کا مقدمہ کمزور نہ ہونے پائے. آپ اسلام کی عظمت کا جھنڈا اٹھا لیں، سچ بولنا شروع کر دیں، آپ پورا تولیں، آپ شرافت امانت کا تصور پیش کریں. بس میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کو نہ جرمنی سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی، نہ آپ کو یورپ سے ہدایت لینی پڑے گی، نہ آپ کو عالمی دنیا سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی. اے مسلمان، ہدایت لینے والا مغرب سے لینے والا نہیں ہوتا. مسلمان جب بھی ہدایت کی خیرات لیتا ہے محمد عربی کی دہلیز سے لیتا ہے. ہماری خیرات، ہمارے دامن میں خزانہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، نہ ملتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آؤ اس ولی کامل کے مزار کے زیر سایہ جو کارواں لے کر علامہ خالد محمود کیلانی نکلے ہیں کہ آستانوں پر ہونے والے تمام تر بے حیائی، جھوٹ اور فراڈ، ناچ گانا اور میلہ ٹھیلا سرکس جیسے بے حیائی کے اڈو کو پروموٹ کرنے کے سلسلے کے خاتمے کے لیے آؤ. اس سے پہلے کہ کوئی یوٹیوبر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتے کی طرح بھونکتا ہوا عارفین و صالحین و کاملین پر حملہ آور ہو، اس کو بتا دو کہ یقیناً وہ بابا کوئی شے نہیں ہے جو ناچنے والا ہے، غیرت سے آ رہی ہے، حمیت سے آ رہی ہے. اوے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے عرب و عجم کے لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جوتا بھی نہیں خریدا جا سکا وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا اس دور کا بابا رضوی ہے. ہم نے کب کہا پھوکے مار کے کیل نکالنے والا ہمارا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس پر ہم مشترکہ طور پر لعنت بھیجتے ہیں. اور ایسے جاہلوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. ہم ان زندہ سب زندہ دار عارفین و کاملین و صالحین کی بات کرتے ہیں جو آج بھی آستانے کو آستانہ رسول اللہ کی شریعت کا مرکز بنائے. جس آستانے پہ رنڈیاں ناچیں، جن جگہوں پر بے غیرتی کے اجتماع ہوتے ہوں، ہم انہیں آستانہ نہیں کہتے. آستانہ وہ ہے آج بھی جس پر پیر اپنی نسل کی پروٹیکشن کی بجائے آج رسول اللہ کے اسوہ کاملہ کا نور لیے ہمیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی دہلیز تک منتقل کرے. میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں نہ میں بے غیرتوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور نہ میں سوئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں. عرض یہ ہے آپ نے اس دور کے تمام فتنوں پر نظر رکھنی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے ہوتے ہوئے بھی ہم نے یہاں سنا، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہی منظر تھا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہی ہوگا. آپ کا محراب و منبر سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے. زندہ بندہ بولے.